بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري في كتاب الانبياء. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ کسی بھی طریقے سے صحیح اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو نہیں چھوڑے گا. اس نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے کے پر بیٹھا رہوں گا. اب جب شیطان صراط مستقیم پر بیٹھے گا تو اس انداز سے تو نہیں بیٹھے گا کہ ہر کوئی دیکھنے کے بعد پہچان جائے کہ یہ شیطان ہے. وہ ایسا روپ یا ایسی چال ڈھال استعمال کرے گا کہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کا شکار بنے. عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شکاری شکار کرنے کے لیے اس جگہ کے پر دانے سب سے زیادہ ڈالتا ہے جہاں پر جال لگایا جاتا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ شکار وہاں پر آئے اور اسے پکڑا جا سکے. یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جو بدعات ہیں جن کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہاں فضیلتیں آپ کو بہت زیادہ ملے گی. آپ اس درود کو پڑھ لیجئے، آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. شب برات کے تعلق سے کہ آپ کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یا شب معراج ہے، وہاں فضیلتیں بہت بیان کی جاتی ہے. تو یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ جہاں گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں، وہاں پر فضیلتیں آپ کو بہت زیادہ ملے گی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسا کہ مسلم وغیرہ میں ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. فضیلت ہے، لیکن یہاں وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ صغائر کے تعلق سے ہے، کبیرہ گناہوں کے تعلق سے نہیں. جو کبیرہ گناہ ہے ان کے تعلق سے خصوصی توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی فرق رکھا گیا حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی وہ حقوق جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور وہ جن کا تعلق بندوں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجئے. لیکن اگر حقوق العباد ہے، کسی کی غیبت کی گئی، چغلی کی گئی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا گیا، بہتان تراشی کی گئی، یعنی جن چیزوں کا تعلق بندوں سے ہے، تو جب تک بندے سے اس معاملے میں تلافی نہیں کر لی جاتی ہے اس کی معافی نہیں ملنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، عمل بھی ہے. مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر حقوق العباد کے تعلق سے کچھ کوتاہیاں ہیں تو دنیا میں ان چیزوں کے بارے میں معافی تلافی بندوں سے مل کر کرا لی جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جہاں روپیے پیسے دینار اور درہم نہیں چلنے والے. عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا.
مرض الموت سے کچھ روز قبل نماز ظہر ادا کرنے کے بعد منبر کے پر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد کہا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہاں موجود ہوں, وہ اپنا بدلہ لے لے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, خیر الانبیاء اور خیر البشر, تمام انبیاء میں سب سے بہتر, تمام انسانوں میں سب سے افضل. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا یا زیادتی کی ہے آج یہاں موجود ہو, اپنا بدلہ لے لے. اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں نبی کو بھی نہیں بخشا جائے گا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کی اصلاح کر لی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کا رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے. فوری طور پر ادا کر دیا. تو حقوق العباد نہیں بخشا جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے یہ حقوق متعین کر دیے ہیں کہ ہر چیز کی معافی تلافی دنیا میں ہو جانی چاہیے. اب لوگوں نے یہ چیز بیان کر دی کہ آپ اگر ایک درود پڑھتے ہیں 80 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو گئے, یا شب برأت, شب میرات یا کوئی اور رات کے اندر جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں, آپ نے اس میں عبادت کر لی, اتنی رکعت ادا کر لی, اتنی مرتبہ درود پڑھ لیا, اس رکعت کے اندر اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا, تو اس کی وجہ سے آپ کے گزشتہ سال کے گناہوں کو بخش دیا گیا. انسان کے اندر دلیری آ جاتی ہے, جب کہ وہاں وضاحت ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں, اور دوسری بات یہ کہ احادیث میں اگر اس طرح کی فضیلت بیان بھی کی گئی تو وہاں پر وضاحت کی گئی الا اذا اجتنب الکبائر, شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے, بچا جائے. اور علاوہ سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ حقوق العباد سے اگر اس کا تعلق ہے تو پھر اللہ کے یہاں پر بخشش ہونے والی نہیں, اللہ بندوں کو چھوڑ دے گا, وہ تو جانوروں کے درمیان انصاف کرے گا. مسلم کی روایت میں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ سینگ والی کی سینگ چھین لے گا, بغیر سینگ والی کو سینگ عطا کرے گا تاکہ وہ اپنا انتقام, اپنا بدلہ لے. تو جب نادان جانوروں کے درمیان اتنا عدل و انصاف ہوگا تو سمجھدار ذی شعور انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. اب لوگوں میں دلیری آ جاتی ہے کہ جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے, سال بھر کے گناہوں کو بخش دیا جا چکا ہے, تو چاہے اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا ترکہ نکلتا ہے, پراپرٹی نکلتی ہے, غصب کر جاؤ, کھا لے جاؤ, اللہ نے تو معاف کر دیا ہے, کہاں آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے. جب کہ یہ قطعاً معاف ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کیا جائے. تو یہ شیطان گمراہی کے راستے بتاتا ہے اور جھوٹی فضیلتیں بیان کرتا ہے. کس عمل کی کیا فضیلت ہے جبکہ وہ چیز ثابت ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ظلم اور زیادتی ہمارے یہاں پر نظر آتی ہے, لوگ بدعات اور خرافات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مزید ظلم یہ ہے کہ اس کی فضیلت کے نام کے پر لوگوں کے حق کو غصب کر جاتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ ان کے تعلق اچھے نہیں ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں ان بدعات اور خرافات کے کرنے کے بعد اتنا ثواب مل چکا ہے, ہماری بخشش ہو چکی ہے, اب اللہ کے یہاں پر ہماری گرفت نہیں ہوگی. غلط ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے, نیکی کے نام پر بھی, برائی کے نام پر بھی. سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نیکی نہ کریں. نیکی کے راستے میں رکاوٹیں بہت ڈالتا ہے. بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی نیک کام کرنے کا آپ ارادہ کیجئے, اس کے بعد دیکھیے شیطان آپ کو کیسے اس میں رکاوٹ ڈالے گا. شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں اس معاملے میں پیش ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی جو شیاطین ہوتے ہیں خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے, اور شیاطین الجن وہ تو لگے ہیں, دونوں اپنا کام کرتے رہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. حضرت خضر سے ملاقات, بخاری کی جو روایت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت شمون کو لے کر چلے, اور اس مقام کے پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مچھلی یہ توشہ دان سے زندہ ہونے کے بعد یہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی چلی جائے گی, وہیں پر ملاقات ہوگی.
وہاں پر گئے، شیطان نے بلا دیا، نیک کام تھا اسی لیے وہاں پر گیا۔ حضرت شمون نے کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، میں بھولا نہیں، شیطان نے مجھے بلا دیا ہے۔ شیطان نیک کاموں کو بھلا دیتا ہے تاکہ آپ اسے کر نہ پائے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، نیک کام یعنی سب سے پہلے خیر کے کاموں میں رکاوٹ، اور اگر آپ وہ خیر کا کام کرنے لگ جائے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس کی عبادت کا ثواب نہ مل پائے، یا تو آپ کی نیت میں خرابی پیدا کرے گا، آپ کے اخلاص کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ لوگ آپ کی نماز کی، آپ کی عبادتوں کی تعریف کریں، یعنی وہ عبادت کے رخ کو، اخلاص کے رخ کو اللہ کے بجائے انسانوں کی طرف موڑ دے گا۔ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدنیت ہی پیدا ہو گئی، نشانہ غلط ہے، اللہ کے بجائے انسانوں کو خوش کرنا مقصود ہے، اور یہی بہت بڑی خرابی ہے۔ تو شیطان دو طریقے سے کام کرتا ہے، پہلا یہ کہ آپ کو نیکی نہیں کرنے دے گا، دوسرا یہ کہ نیکی کرنے کے بعد آپ کی نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ ضائع کرنے کے بہت سارے طریقے، چاہے آپ کی نیتوں میں فتور پیدا کر دے، ریاکاری، دکھلاوا، نمائش، یا اس نیکی کے کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ کروا دے جو ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ بنے، یا تو احسان جتلانے کا جذبہ پیدا کر دے، میں نے اتنا کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ نہیں، احسان جتلانا مومن کی صفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا يدخل الجنت منان، احسان کا جتلانے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حقیقت میں منان اللہ ہے، سارا احسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اچھائی کی، تو شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس نیکی کو کر پائے۔ اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو کہاں سے اس نیکی کو کر پاتے؟ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، احسان جتلانے کی کوشش مت کیجئے۔ یہی معاملہ صدقات کے باب میں بھی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے نیکی کے کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیا جائے، یا کوئی ایسا گناہ اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ ان نیکیوں کو ضائع اور برباد ہو جائے۔ انہی میں بلکہ امتوں کی گمراہی اور امت مسلمہ میں فرقہ بندی کی بنیاد ہے غلو، ایک بہت عظیم گناہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والغلو فی الدین۔ یہ سادہ تر ترجمہ کروں، دین میں غلو کرنے سے بچو، لیکن یہ بات ہم کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب ہم اپنے معاملات زندگی کے پر ان کو ڈال کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تب اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ کہا۔ کچھ باتیں سادی ہوتی ہے، کچھ جملے سادے ہوتے ہیں، لیکن انداز اور لہجہ سخت ہوتا ہے، اور وہی لہجہ اور اس کا انداز اس جملے کی اور اس بات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، جب تک کہ اس لہجے کے ساتھ اس کو بیان نہ کیا جائے۔ عربی زبان میں ایا کا جو لفظ ہے سختی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی بات کسی معاملے میں سختی کے ساتھ احتیاط برتنا۔ ہم اپنے بچے یا بیٹے کو تعلیمی لائن کی بات کیجئے، تجارتی لائن کی بات کیجئے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی جگہ اسے بہت بڑا نقصان ہوگا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت چوکنا رہتا ہے یہاں پر، اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انداز یہاں اپنایا کہ گلو سے بچنا، ورنہ بہت زیادہ بڑے گناہ کے اندر پڑ جاؤ گے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا، غلو نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے سورہ نساء کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ ناحق دین میں غلو نہ کرنا۔ یہ غلو کیا ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، حد سے تجاوز کرنا۔ اب یہ دونوں چیزوں میں ہے، نیکی کے معاملے میں بھی، گناہ کے معاملے میں بھی،
دونوں چیزوں کے بارے میں منع ہے. آپ کسی بھی طرف جا کر حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. یہ حد سے تجاوز کرنا، حدوں کو پامال کر دینا، یہ غلو کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ بنیاد ہے. ہم سے پہلے جتنی امتیں تباہ اور برباد ہوئی ہیں ان کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. تم سے پہلے کے لوگوں نے جس چیز کو تباہ برباد کیا، جس کی بنیاد کے پر وہ تباہ برباد ہوئے، وہ دین کے اندر غلو تھا. اور آج بھی امت مسلمہ میں جو تباہی، بربادی، فرقہ بندی، مسلک پرستی، قرآن و حدیث کو ٹھکرا دینا، اتنی بڑی جسارت کیوں پیدا ہوئی؟ ایک طرف تو قرآن کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، منقبت، فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور اگر معاملات زندگی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ جانے کتنے قرآن کے فرامین کو، نہ جانے کتنی احادیث کو صرف مسلک کے نام کے پر قربان کر دیا جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے. ایک آسان سیدھی سی بات، رفع الیدین رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، 2 رکعت کے ادا کرنے کے بعد 450 سے زیادہ روایات ہیں. عشرہ مبشرہ جسے روایت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جسے اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہے جس کا انکار ہی ناممکن ہے. لیکن مسلک کے نام پر دیکھیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے، چور راستے کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت قرار دیا ہے. مسند احمد کی روایت، رفع الیدین نماز کی زینت ہے. جو چیز زینت نہیں ہے اس کے پر اتنا بڑا واویلا، اتنی بحثیں کی جاتی ہے ٹوپی کے پر. اور جو چیز آپ کی سنت سے ثابت ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں روایات ہیں، اس کے پر کوئی توجہ نہیں. یہی غلو ہے. جو چیز اہمیت رکھتی ہے آپ اس کو اہمیت دے نہیں رہی ہیں، اور جو چیز اہمیت کے قابل نہیں ہے آپ اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. یہی غلو ہے کہ کسی چیز کے مقام کو اس سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنا. اور بہت ساری روایت، چاہے آپ آمین کے بارے میں بات کہیے یا کسی اور چیز کے بارے میں، بہت ساری روایتیں آپ کو ملیے. صف کے بارے میں دیکھیے، وہاں پر بھی آپ کو کثیر تعداد میں روایتیں ملے گی. لیکن ہماری صفوں کو دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کیا حال ہے. تو غلو یہ ہے، اس کی بنیاد کے پر انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے. دین کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز غلو ہے. یہودیت کے اندر غلو داخل ہوا. انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی جو مقام تھا اس مقام سے آگے لے کر گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری یہودیت تباہ اور برباد ہو گئی. قرآن نے ہم کو منع کیا کہ ان کے طریقے پر مت چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر وہ صحیح ہوتے تو ان کی مخالفت کی جاتی نہیں. وہ غلط ہے تبھی مخالفت کی جا رہی ہے. نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا تو یہ مخالفت ہے، اس لیے کہ وہ غلط روٹ کے پر جا رہے ہیں. عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کیا وہی مسئلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حد سے تجاوز کیا، جو مقام تھا اس مقام پر نہیں رکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری عیسائیت تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی. یہ شیطان اسی راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. میں ایک مثال اکثر دیتے رہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو شیطان مشرکین کے ذہن و دماغ کے اندر کیا وسوسہ ڈالا؟ ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ انسان ہے، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان ہے، اور کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا. یعنی ان لوگوں کے نزدیک نبوت اور بشریت، یعنی ایک انسان کا نبی بنایا جانا، یہ معتبر نہیں تھا. یہ ان کا اصول اور ضابطہ تھا. ایک انسان نبی ہو ناممکن ہے. یا تو وہ نبی ہوگا یا تو فرشتہ ہوگا. اب چونکہ یہ انسان ہے تو نبی نہیں ہو سکتے، کسی فرشتے کو نبی بنایا جانا چاہیے. اب دیکھیے شیطان نے تلوار کے رخ کو کیسے پھیرا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے، آپ کے دین پر چلنے والے، ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہو گئی، شیطان نے
تلوار کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ اب مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، انسان نہیں مانتا۔ آپ کو نوری مخلوق تسلیم کرتا ہے، انسان کی نسل سے آپ کو نہیں مانتا۔ بات ایک ہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی دو میں سے ایک چیز کو نہیں مانتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے رسول کو انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ آج کا مسلمان اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، انسان نہیں مانتا۔ بات ایک ہی ہے۔ شیطان نے ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور مسلمانوں کے درمیان رہنے والے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ کس بنیاد پر؟ عقیدت، محبت کے نام پر۔ یہی غلو ہے کہ اللہ کے رسول کا جو مقام تھا اس مقام سے آگے لے کر چلے گئے، اتنا آگے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسلک کر دیا۔ یہ نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نور کا ایک حصہ، مطلب وہی ہے۔ وہ لوگ ڈائریکٹ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو۔ امت مسلمہ نے بھی چور دروازے سے اللہ کے رسول کو نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہم اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ کی اصل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ مطلب وہی ہے، آپ کھلے لفظوں میں کہیے، دبے لفظوں میں کہیے، بات ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنوں سے پہلے کے طور طریقے اپناؤ گے، ان کی سنت، ان کے طریقے کو اپناؤ گے۔ یہ وہی ہے، جب انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو ہم بھی وہی کام کریں گے۔ اور یہ چور دروازے کے ذریعے وہی کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہی غلو ہے۔ غلو کی بنیاد کے پر امت تباہ برباد ہوئی۔ امت کا جو بڑا طبقہ گمراہی کے راستے پر گیا، اس کی بنیادی وجہ غلو ہے۔ عبداللہ بن سبا جو کہ ایک یہودی تھا، اسلامی لبادہ اوڑا، مسلمانوں کے درمیان آیا، آنے کے بعد اس نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا، تو اس نے بدعات کو نہیں جنم دیا، سب سے پہلے غلو کا سہارا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اہل بیت کے تھے، اہل بیت کو بڑھاوا دیا، ان کی فضیلت جتنی تھی اس سے زیادہ بڑھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ کا اوتار قرار دیا۔ یہ سب سے پہلا طبقہ تھا۔ جو مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس سے بڑھایا گیا، انہیں نعوذ باللہ اللہ قرار دیا گیا۔ یہ ڈائریکٹ حضرت علی کے سامنے آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ وہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ اللہ، نعوذ باللہ، یعنی آپ اللہ ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات میں حلول کیا، حلول کرنے کے بعد اللہ بندوں کے درمیان آ گیا۔ یہ وہی باطل پرستوں کا عقیدہ۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بودھزم کے ماننے والے اور بھی کچھ لوگوں کے یہاں پر یہ اوتار حلول کا جو عقیدہ ہے ان لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ دلائی لاما کے بارے میں وہی عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو خدا ہے وہ دلائی لاما کے اندر پرویش کیے ہوئے ہے، حلول کیا ہے، داخل ہے، اور دلائی لاما کو اوتار بنایا گیا ہے۔ اس لیے جو یہ کہے گا اس کو ماننا ہوگا۔ فرعون بھی وہی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا مطلب اور بھی دیگر چھوٹے موٹے رب مانے جاتے تھے۔ سب سے بڑا رب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور بھی رب ہیں تبھی تو کہا جا رہا ہے۔ تو اور چھوٹے موٹے رب تھے تو کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آپ تفسیر القرآن اٹھا کر دیکھیے، عبد الرحمن کیلانی کی پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے وضاحت کی۔ یہ اپنے آپ کو سوریہ دیوتا کا اوتار مانتا تھا، یعنی سوریہ دیوتا کی روح اس کے اندر پرویش کی ہوئی ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا رب ہے۔ عبادت میری ہو، میری بات مانی جائے، میرے کہے کے مطابق چلا جائے۔ تو عبداللہ بن سبا نے اسی راستے کو چنا، عقیدت مندی اور غلو کے نام کے پر اس نے امت مسلمہ کی
عقیدت کو اور ان کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوا۔ یہ شیعیت، یہ رافضیت اور خارجیت، جتنے بھی بڑے بڑے فتنے امت مسلمہ کے درمیان ہیں، سب کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، اور ہر چیز کے اندر آپ کو عقیدت یا دیگر معاملات کے اندر غلو نظر آئے گا۔ جتنا شریعت نے طے کیا اس سے زیادہ۔ خارجیت کیا ہے؟ خارجیت بھی غلو ہے، یعنی ان لوگوں نے دیگر معاملے میں جہاں پر شریعت نے نرمی رکھی تھی وہاں پر سختی برتی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بنیاد کے پر کافر مشرک قرار دیا اور ان لوگوں کی گردنیں اڑانے لگ گئے۔ یہ بھی غلو ہے کہ آپ ان چیزوں میں جتنا شریعت نے ان لوگوں کے بارے میں سختی برتی ہے اس سے زیادہ برتنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی کے ساتھ امت مسلمہ کو کہا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ دیکھو میرے مقام کو یا جتنی فضیلت اللہ نے میری رکھی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش مت کرنا۔ فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بھی اعزاز دیا گیا ہر جگہ کے پر پہلے آپ کی عبدیت یعنی آپ کو بندہ انسان مانا جائے، اس کے بعد رسول مانا جائے۔ ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی، جہاں جہاں آپ کو اعزاز عطا کیا گیا۔ اسراء معراج کتنی بڑی فضیلت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک لمحے میں آپ کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا۔ سارے انبیاء ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، امامت کرائی گئی۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی جو حد تھی اس حد کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سدرۃ المنتہا کے آگے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن نے اس مقام کے پر کیا لفظ استعمال کیا؟ نہ آپ کا نام استعمال کیا گیا، نہ تو آپ کا منصب یعنی رسالت، نہیں، قرآن نے استعمال کیا عبدیت، بندہ۔ یعنی اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد کوئی یہ نہ خیال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی حدوں سے باہر نکل چکے ہیں، عبدیت کے باہر نکل چکے ہیں، آپ بندے نہیں، انسان نہیں، کچھ اور ہیں، نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گیا۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اسری بمحمد، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، یہ جملہ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ اسری برسولہ یہ بھی نہیں استعمال کیا تو عبدی ہی، اپنے بندے کو، یعنی اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی آپ بندے ہی ہیں، آپ نوری مخلوق نہیں بن گئے، آپ انسانوں کی حدوں کے باہر نہیں نکل گئے۔ تو یہ غلو ہے جس کی بنیاد کے پر انسان گمراہی کے راستے پر جاتا ہے۔ اذان جیسا عظیم کلمہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضم الالہ باسمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا گیا۔ کلمہ جب آپ ادا کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ پہلے آپ کا بندہ ہونا، انسان ہونا تسلیم کیا جائے، اس کے بعد آپ کی رسالت تسلیم کی جائے، اس لیے کہ آپ کو رسول بعد میں بنایا گیا، بندے انسان آپ پہلے تھے۔ تو یہ غلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ ہی ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس مقام سے آگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جا سکتے، ورنہ گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ شیطان کے دو ہتھ کنڈے بڑے خطرناک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں لٹک رہی ہے؟ تو کسی صحابیہ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ رات کو نماز پڑھتی ہیں، تہجد ادا کرتی ہیں، اور جب انہیں نیند آنے لگتی ہے تو اسی رسی کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسی ہٹاؤ، اس لیے کہ اگر تم میں کسی شخص کو نیند کا غلبہ ہو تو اسے آرام کرنا چاہیے،
یہ نہیں کہ اس حالت میں بھی بندگی کرے. اللہ نے ہمیں اس حالت میں مکلف نہیں بنایا. نیند ہے تو آپ سو جائیے، آرام کیجیے، اپنے بدن کا بھی حق ادا کیجیے. تو یہ غلو ہے. جتنا ہے اتنا کرنا ہے. جتنی استطاعت اور طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا. نماز آپ دیکھیے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، نہیں طاقت ہے بیٹھ جاؤ، نہیں طاقت ہے لیٹ جاؤ، نہیں طاقت ہے اشاروں میں نماز ادا کرو. شریعت نے ہم کو طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی ہے. یہی معاملہ روزوں کا ہے. نہیں رکھ سکتے، مریض ہو، مسافر ہو، بعد میں رکھو. نہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فدیہ دے دو، ادا ہو جائے گا. اتنی آسانیاں شریعت میں رکھی گئی ہے. دین اعتدال کا نام ہے، حد سے تجاوز کرنے کا نام نہیں کہ آپ کسی معاملے کے اندر بلا وجہ کی سختی برتیے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. ہر جگہ پر آپ کو سہولت دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا الدین یسر، دین بڑا آسان اور سہل ہے. یہی تو آسانی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نماز ادا کرو. روزوں میں ہمیں آسانیاں دی گئی. قربانی کی استطاعت ہے کیجئے، نہیں استطاعت ہے مت کیجئے. حج کی استطاعت ہے ادا کیجئے، نہیں ہے تو مت کیجئے. زبردستی کسی معاملے کے اندر نہیں کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت ہے بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذہ، کون ہے یہ؟ تو تذکرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو بہت کثرت سے نماز پڑھتی ہے. کثرت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما علیکم بما تطیقون، چھوڑو، جتنی طاقت ہے اتنا ہی پڑھو. طاقت سے زیادہ نماز مت پڑھو. جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنا بدن قبول کر سکتا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. اور بہت ساری چیزیں دین کے اندر جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی. ایک شخصوں نے روزہ مانا تھا، نظر مانی تھی کہ وہ دن بھر دھوپ میں رہے گا. آپ نے کہا کہ وہ اپنی نظر توڑ دے، چھاؤں میں آ جائے. ایک شخص نے کہا کہ میں پیدل حج ادا کروں گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواری کے پر جاؤ. زبردستی کا تکلف، بوجھ اور ذمہ داریاں اپنے پر لادنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یہی غلو ہے. حد سے تجاوز کرنا، جتنا ہے نہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا. آگے ایک طویل روایت ہے جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا، اور اس روایت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے معاملے کے پر گہری نظر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھتے تھے. اور یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے، علماء کی ہے، دعات کی ہے. گھر میں اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو گھر میں اپنے بال بچے، بیوی، ان ساروں پر نظر رکھیے کہ کہیں وہ دین کے معاملے میں کہیں کوتاہی یا کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں جس کی بنیاد کے پر وہ دین کے باہر نکل رہے ہیں، کہیں نیکی کے نام کے پر تجاوز کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھتے تھے. امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں کی جماعت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، سارے اصحاب کی نگاہ میں آ کہ آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر کیسے عبادت کرتے ہیں اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا. چنانچہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 کے 9 بیویوں کے یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت تھی بتا دی گئی. تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا، جب انہیں خبر دی گئی تو ان لوگوں نے جملہ کہا تھا. وہ جملہ ظاہری اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اگر اس کے پر غور کیا جائے تو یہیں سے غلو کی، حد سے تجاوز کرنے کی شروعات ہوتی ہے. سوچ جب بگڑتی ہے، فکر جب گمراہ ہوتی ہے تو معاملات اور عقیدہ ساری چیزیں بگڑتی ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ. صحیح بات ہے، ایک پلڑے میں اگر پوری امت کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت بھاری ہوگی. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے اسے غلط رخ کی طرف لیا جا رہا ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہوئے اتنی عبادت کرتے تھے تو ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اب صحیح بات ہے، جب نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، اس کے بعد اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمارے گناہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے معاف کیا؟ نہیں کیا۔ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ توبہ کے بعد معاف کر دے گا، اور وہ غفور رحیم یقیناً معاف کرے گا، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، جب کہ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے تو ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ یہی فکری گمراہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنا بتایا، جتنا کیا، اس کے پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمان تھے، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، حج بیت اللہ ادا کرو اگر اس کی طاقت ہے۔ یہ صحابی پلٹ کر جانے لگے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے جتنا بتا دیا ہے نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا، اور یہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں زیادتی کی جائے گی نہ کمی۔ عبادات یہی ہیں۔ عشاء کی 4 رکعت ہے، نہ وہ 3 ہو سکتی ہے نہ 5، حالانکہ وہ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں عبادت ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھ لینے میں کیا حرج ہے، نہیں، ہمیں نہ تو اس میں کمی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے نہ زیادتی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اب یہی سوچ جب بگڑتی ہے تو آج آپ دیکھیے کہ اتنی ساری بدعات اور خرافات ہمارے درمیان ہے۔ یہ کرنے میں کیا حرج ہے، وہ کرنے میں کیا حرج ہے، قرآن مجید کی تلاوت تو کی جا رہی ہے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں۔ آپ نے دین کے معاملے میں کیا کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ آگے دلیل آ رہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی فکری گمراہی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تبھی ہمیں نجات ملے گی، تبھی ہمیں بخشا جائے گا۔ اب ایک کیا کہتا ہے، ایک کہتا ہے اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، اس میں سے ایک شخص، ایک صحابی کہتے ہیں میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ دوسرے کیا کہتے ہیں، وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے کہتے ہیں وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، نہ عورت ہوں گے نہ بچے ہوں گے، نہ اللہ کی عبادت میں کسی بھی قسم کا خلل واقع ہوگا۔ اب آپ بولیے، سوچئے کہ ان تینوں کی باتوں میں کیا خرابی ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی رکھیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت میں مسئلہ ہے۔ صحابہ ایک کہہ رہے ہیں نماز پڑھوں گا، ایک کہہ رہے روزہ رکھوں گا، ایک کہہ رہے ہیں کہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ تصدیق کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ 9 کے 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعے کو بیان کر رہی ہیں، حالانکہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں۔ آج کی طرح وہ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے، ان کی پہلی بیعت کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ ناممکن تھا کہ صحابیات جھوٹ بولیں یا کوئی صحابی جھوٹ بولے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی۔ یہ دراصل امت کو میسج دیا جا رہا ہے، معاملات کی تحقیق ہونا چاہیے۔ کوئی کچھ بھی بولے آ کر سن لو، مان لو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکذب الحدیث قرار دیا گیا کہ جو شخص سنی سنائی باتوں کو بیان کرتا ہے، نہ کوئی تحقیق ہے نہ کوئی تصدیق ہے، تو یہ سب سے جھوٹی بات ہے کہ آدمی سنے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا یہ ہے
ایک تو بولنے والا، دوسرا سن کر دوسروں کو بیان کرنے والا. کوئی کتنا بڑا ہو، جب تک تحقیق نہیں ہوگی تب تک اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. جب ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ دیا. یہاں تو نہ تحقیق ہوتی ہے، نہ ثبوت فراہم ہوتے ہیں، فیصلے سنا دیے جاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج، یہی خارجیت ہے. دین کی کوئی سمجھ نہیں، کوئی شعور نہیں، دین کے احکامات کا علم نہیں، بڑے بڑے فتوے دینے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات طے کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں. یہ جہالت کی علامت ہے. انسان جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا زیادہ محتاط انداز سے بات کرے گا، جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنے غیر محتاط طریقے سے بات کرے گا اور سمجھے گا کہ میں بہت بہادر ہوں. وہ بہادر نہیں ہوتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے. جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ وہ بہادری نہیں، جہالت ہے. اصحاب اکرام کے پاس حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ پوچھا جاتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور یہاں جاہل لوگ یہ فتوے دیتے ہیں، یہ احکام بیان کرتے ہیں، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تصدیق، نہ کوئی ثبوت، بڑے بڑے فتوے جھاڑے جاتے ہیں. یہ جہالہ کا عالم ہے، یہ خارجیت ہے. خوارج نے یہی کہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، صحابہ پر اعتراض، یعنی ہر چیز ان کی منشا، ان کی سوچ کے مطابق ہونا چاہیے، اور نہیں تو فوری طور پر فتویٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا، خارجیوں کا سب سے پہلا شخص جس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، بال کچھ گنگرالے تھے، پتلا دبلا تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ جو لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول شدید ناراض ہوئے، کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تم مجھے انصاف سکھانے آئے ہو؟ جب وہ پلٹ کر جانے لگا، یہ اعتراضات، نکتہ چینیاں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بہادری کے کام ہے، جاہلوں کا، خارجیوں کی علامت ہے. جب وہ پلٹ کر جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے، بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی نہ قرآن سمجھیں گے نہ قرآن پر عمل کریں گے. دعویٰ بڑا بڑا ہوگا لیکن کردار ویسا نہیں ہوگا. یہ خارجیت ہے. حد سے تجاوز کرنا، یا نیکی کے معاملے میں آپ حد سے تجاوز کیجئے یا تو گناہ کے معاملے میں تجاوز کیجئے، دونوں چیز خارجیت ہے، غلو ہے. تو ان لوگوں کی جو بات تھی، ایک کہتا نماز پڑھوں گا، ایک کہتا روزہ رکھوں گا، ایک کہتا ہے کہ ہمیشہ بیوی بچوں سے علیحدہ رہوں گا، شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں ہم نے ایسا کہا تھا. اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی کے پر یا مردے کو دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد آخر کی آیت پڑھی جاتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے تو کہا کہ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، جبکہ وہ چیز ثابت ہے ہی نہیں. جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے نہیں کرنا ہے. ایک مثال اکثر دیتا ہوں، سجدہ کتنی عظیم عبادت. اللہ کے رسول نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثروا الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ اپنا دماغ، اپنی آنکھ، اپنی ناک، زبان سب اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے، یعنی اپنے غرور کو، اپنی انا کو خاک میں ملاتا ہے. اللہ کو یہی چیز پسند ہے. جتنا تواضع ہوگا اللہ اتنا بندے کو پسند کرتا ہے. من تواضع للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. تکبر، غرور، گھمنڈ، انانیت، جہالت یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. آپ کو کبھی بھی دنیا میں ایسے عزت نہیں ملے گی. یہ عزت حاصل کرنے کے غلط راستے ہیں. مر جاؤ گے عزت نہیں ملے گی. عزت حاصل کرنا ہے تواضع اور خاکساری. تو بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ دعا کیا کرو. ممکن ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، بہت زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے. سجدہ اتنی عظیم عبادت. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کرنا ہے، سجدہ ہی ہے نا، اور وہ بھی اتنی عظیم عبادت اللہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے،
تو آپ مفتیان، فقہا، علماء، ان لوگوں کو کنارے کر دیجئے. ایک عام آدمی سے پوچھئے، وہ کہے گا نہیں، ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے نہیں کر سکتے. آپ 2 کے بجائے 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 کے بجائے 4، 4 کے بجائے 5 نہیں کر سکتے. تو جب یہاں کسی قسم کا اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی ہے تو یہ اکھنڈ عبادتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ کبھی شب برات کے اندر منائی جا رہی ہیں، عبادتیں کی جا رہی ہیں، کبھی شب معراج، بہت ساری عبادتیں، چاہے وہ قضائے عمری ہو، صلاۃ الفیہ ہو، جو بھی نمازیں ہوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں ثابت ہیں؟ نہیں. تو جو نہیں ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے. جب ایک سجدہ ایک رکعت کے اندر نہیں زیادہ کیا جا سکتا، اتنی عظیم عبادت ہونے کے باوجود، اس لیے کہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری نماز، پوری عبادتیں اس لیے ناجائز ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ نے صاف کہا ہے کہ جو بھی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، وہ عبادت نہیں بدعت بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات کو سننے کے بعد کہا، دیکھو واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے متقی بندہ ہوں. کوئی کتنی بھی عبادت کرے، اگر وہ اپنی پیدائش کے پہلے دن سے زندگی کے آخری لمحے تک کبھی تہجد ترک نہ کرے، کبھی نماز ترک نہ کرے، ہر سال حج ادا کرے، ہر سال عمرے کرے، اور کبھی روزہ ترک نہ کرے، نفل و روزوں کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، اس کے بعد بھی نبی صحابہ کی بات کسی صحابہ کی خاک پا کو نہیں پہنچ سکتا. آپ نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا متقی اور اللہ کا ڈرنے والا بندہ ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں؟ لیکنی اصوم و افطر، میں روزے رکھتا ہوں، بغیر روزوں کے بھی رہتا ہوں. یعنی جو روزے شریعت نے طے کیے رمضان المبارک کے، پیر کے، جمعرات کے، عاشورہ کے، عرفہ کے، ایام 20 کے، وہ رکھتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں رکھتا ہوں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، رات کو نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بدن کا بھی حق ہے. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے شادیاں بھی کیے. اس کے بعد جو آپ نے بیان کیا یہی اسلام ہے، اور یہی چیز ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو نہ کوئی مسلک باقی ہوگا، نہ کوئی فرقہ باقی رہے گا، نہ کوئی بدعت باقی رہے گی. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے انحراف کرے، میری سنت سے کنارہ کشی کرے، میری سنت کے مطابق نہیں چلے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یعنی نبی سے تعلق رب تو پیدا کرنا ہے، محمدی بننا ہے، آپ کی سنت کے پر چلنے والا بننا ہے، تو آپ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہوگا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہوگا. یہی اصل دین ہے، اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جتنا بتایا گیا ہے، جو صحابی نے کہا تھا لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بات اگر ہم نے سمجھ لی تو ہمارا دین محفوظ ہے، اور ہماری تمام تر معاملات زندگی کی باتیں محفوظ ہوگی. اور یہ چیز نہیں ہے تو شیطان ہم کو گمراہ کر رہا ہے، وہ نیکی کروا بھی رہا ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا. جس کو قرآن نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے کے بعد تھک جائے، تھکا دینے والی محنت کرنے والی، لیکن نتیجہ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جہنم کی آگ کا شکار ہوں گے. عبادت کرنے کے بعد، تھکا دینے والی عبادت کے بعد جہنم کا شکار، اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں کی گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی. ان چیز کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو دین سمجھ میں آ جائے گا. 2 سوال ہے، اور انہی دونوں سوالوں کے جواب میں پوری شریعت محفوظ ہے. من عبد و کیف عبد، عبادت کس کی جائے گی، کیسے کی جائے گی. عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی. کیسے کی جائے گی؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ اس میں کمی کرنا ہے نہ زیادتی کرنا ہے. جس کو قرآن و حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. راج اللہ کا، رواج رسول اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلو سے ہمارے عقیدے، ہماری فکر، ہمارے منہج، ہمارے تمام تر معاملات اور عبادات کو محفوظ رکھے. جیسا آپ نے جتنا کیا ہے اسی طریقے پر اخلاص اللہیت کے جذبے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.